بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ عبسہ ہے، آیت نمبر 23 سے لے کے 32 تک ہے۔ سبق نمبر ہمارا 7 ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم ایک تو انہی آیات کا لفظی ترجمہ کریں گے، دوسرا ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ سب سے پہلے آپ آیات کی تلاوت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لما یقض ما امرہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ بہرحال یہ آیت کی میں نے تلاوت کر دی ہے، اب چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ کلا ہرگز، لما ابھی تک نہیں، یقضی پورا کیا، ما وہ چیز، امرا حکم دیا اللہ نے، ہو اس انسان کو، فل چاہیے، ینظر دیکھے، الانسان انسان، الا طرف، طعام کھانا، ہی اس کا، بے شک ہم نے، سببنا انڈیلا یا گرایا، بہایا، مختلف معنی آپ کر سکتے ہیں، الما پانی کو، سبا بہانا، ثم پھر، شققنا چیرا ہم نے، الارض زمین کو، چیرنا، فا پھر، انبتنا اگایا ہم نے، فی میں، ہا اس کے، حبا دانے کو، واو اور، عنب انگور، واو اور، قضبہ سبزیاں، واو اور، زیتون، واو اور، نخلا کھجور، واو اور، حدائق باغات، غلبہ گھنے، واو اور، فاکہہ میوہ، واو اور، ابا گھاس، متاعن فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، واو اور، لام لیے، انعام جانور، کم تمہارے۔ یہاں تک لفظی ترجمہ ہمارا پورا ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کے با محاورہ ترجمے کی طرف۔ پہلے یہ دیکھیں، کلا لما یقضی ما امرا، ہرگز نہیں، ابھی تک پورا نہیں کیا انسان نے اس چیز کو جس کا حکم کیا ہے اللہ نے اس کو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، بے شک ہم نے پانی کو بہایا ہے، پانی کو بہانا، اور پھر ہم نے زمین کو چیرا ہے، زمین کو چیرنا، اور ہم نے اس میں سے دانے کو اگایا ہے، انگور کو اگایا ہے، اور سبزیوں کو اگایا ہے، اور زیتون کو اگایا ہے، اور کھجور کو اگایا ہے، اور گھنے باغات کو اگایا ہے، اور میوے کو اور گھاس کو، تمہارے لیے فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدے کا سامان ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، با محاورہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ کلا یہ حرف ردہ ہے، یقضی، دیکھیں اس کا باب آتا ہے ضربہ، قضا یقضی، اصل میں تھا یقضیو تھا، اور اس کے بعد یا ساکن ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد لم یخشا لم یرمی والے قانون کے تحت آخر سے حرف علت کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ اور آگے دیکھیں، میم الف ما، یہ اسم موصول ہے، امرا یامرو، اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، آرڈر دینا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ آگے دیکھیں، لینظر، یہ اصل میں امر کا صیغہ ہے، امر غائب کا۔ نظر ینظر، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، باب اس کا آتا ہے نصرہ، اور لینظر یہ اسی سے امر کا صیغہ ہے۔ طعام، یہ واحد کا لفظ ہے، اس کی جمع آتی ہے اطعمہ، اور باب اس کا آتا ہے سامیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھانا، یہ بھی ہو گیا۔ آگے دیکھ لیں، سبا یسبو، اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا انڈیلنا، پانی کا بہانا، اور اسی طریقے سے جو آگے لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے نا سبن، یہ اسی سے ہی اس کا مصدر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پانی کو انڈیلا۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، شققنا، شقہ یشقو، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چیرنا اور پھاڑنا، اور یہ جو آگے ہے نا شقن، یہ اسی کا ہی مصدر ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اوپر سے پانی بہایا، پھر اس کے بعد زمین کو چیر دیا اور پھاڑ دیا، اور اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی سبزیاں اور ترکاریاں اگائی ہیں۔ آگے دیکھیں، انبتنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی معلوم سے، انبت ینبت انبات، اس کا مطلب ہوتا ہے اگانا کسی چیز کو، اور حبہ یہ دانے کو کہتے ہیں، اور عنب یہ انگور کو کہتے ہیں، اور آگے لفظ دیکھیں قصبہ، باب اس کا آتا ہے ضربہ، اور اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے کاٹنا۔ تو جو سبزی ہے، سبزی کو بھی قذب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی کاٹ کر پکایا اور کھایا جاتا ہے۔
اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے زیتون آپ کو پتہ ہے، نخلا یہ کہتے ہیں کھجور کو. اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں حدائق، یہ جمع ہے حدیقہ کی، یہ باغ کو اور باغیچے کو کہا جاتا ہے. اگلا لفظ دیکھیں غلبہ، یہ غلباؤ اس کا مفرد آتا ہے، یہ جمع کا لفظ ہے، اور باب اس کا آتا ہے ضربہ یضربو، غالبہ یغلبو، اس کا مطلب ہوتا ہے غالب ہونا. اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں ابا، ابا کہتے ہیں خشک یا تر گھاس کو، اور باب اس کا آتا ہے ناصرہ. متان یہ سامان کو کہتے ہیں، اور انعام اس کا مطلب ہوتا ہے چپائے. تو یہاں تک ہماری لغوی صرفی تحقیق مکمل ہو چکی ہے، لفظی ترجمہ بھی ہو گیا ہے، با محاورہ ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ انہی آیات کی ترکیب کریں گے.